اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 28 تاریخ ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے شادی۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آج کی آیت سورہ نور کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ شادی کراؤ ایامہ کی۔ اب ایامہ کا ترجمہ مختلف طرح سے کیا گیا ہے۔ بعض نے بیوہ ترجمہ کیا ہے کہ بیوہ کی شادی کراؤ، لیکن ہمارے یہاں جو ترجمہ کیا گیا وہ یہ کہ جن کی شادی نہیں ہوئی، یعنی غیر شادی شدہ افراد کی شادی کراؤ، اور وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے غلام، تمہاری کنیزیں جو نیک ہیں، ان کی بھی شادیاں کراؤ۔ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر یہ لوگ تنگ دست ہوئے، فقیر ہوئے، محتاج ہوئے، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں عطا کرے گا، انہیں بے نیاز کر دے گا، ان کی ضرورت کو پورا کر دے گا۔ یہ بہترین آیت ہے جو اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ انسان اگر شادی کرتا ہے تو اسے رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ ہم تمہیں رزق دیں گے۔ اسی وجہ سے روایات میں آیا ہے کہ جو شخص اس نیت سے شادی نہ کرے کہ میں اس نیت سے شادی نہیں کر رہا، بچ رہا ہے شادی سے کہ کہاں سے بھی بچوں کو کھلاؤں گا، کہاں سے ان کی ضروریات کو پورا کروں گا، تو ایسے شخص نے اللہ کے بارے میں گویا سوء ظن اختیار کیا۔ شادی ایک ایسا امر ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح ہماری سنت میں سے ہے، جو اس سنت کی طرف راغب نہیں وہ ہم سے نہیں ہے۔ منیت سے نکال دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مگر ضروری یہ ہے کہ شادی کو بہت آسان کیا جائے، اس کو سخت نہ کیا جائے۔ مگر افسوس کہ ہمارے سماج نے، ہماری سوسائٹی نے، رسم و رواج نے شادی کو اتنا خرچیلا بنا دیا ہے کہ شادی کرتے ہوئے لوگ گھبرا رہے ہیں کہ پہلے اتنا پیسہ جمع کر لیں پھر جا کر شادی کے بارے میں سوچیں۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم آسانی سے لڑکا لڑکی راضی ہو جائیں، شادی کے اوپر نکاح پڑھ دو۔ نہ لال جوڑے کی شرط ہے، نہ جہیز کی شرط ہے، صرف مہر معین ہو جائے۔ مہر لڑکی کا حق ہے، مہر 10 روپے بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورہ کی تعلیم بھی مہر بن سکتا ہے۔ اتنا آسان کر کے شریعت نے بیان کیا ہے، اتنا آسان کر کے شریعت نے شادی کے قوانین کو بنایا ہے، لیکن افسوس ہمارے رسم و رواج نے اس قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ آج شادی کرنا گویا کہ ایک اتنا بڑا کام ہے کہ اس کی تیاری برسوں کیا بلکہ ساری زندگی لوگ کرتے ہیں۔ کاش شریعت کے احکام ہم سب کی سمجھ میں آ جائیں۔ آج کی مناسبت سے ایک حدیث بھی ہے، یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں من زوج اعزبا کان ممن ينظر اللہ عز وجل الیہ یوم القیامہ۔ جو کسی کی شادی کرائے، اعزب تو اسے کنوارے یہ کہتے ہیں، جو کسی کی شادی کرائے پروردگار قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ شادی کرانا بے انتہا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکلے کہ وہ شادی کرا دے گا، رشتہ ازدواج میں دو لوگوں کو منسلک کر دے گا، بندھوا دے گا، شادی کروا دے گا، اس نیت سے نکلتا ہے تو قدم قدم پر اسے جنت کا ثواب ملتا ہے۔ شادی کرنا بہت ہی آسان ہے شرعی اعتبار سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور اتنا اہم ہے شادی کرنا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا من تزوج فقد احرز نصف دینہ۔ جس نے شادی کی گویا اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا، آدھے دین کو اس نے بچا لیا جس نے بھی شادی کی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ شریک حیات نہیں آ رہی ہے صرف، بلکہ وہ شریک دین بھی ہے، شریک ایمان بھی ہے۔ شادی سے پہلے
انسان کی زندگی کسی اور طرح سے ہوتی ہے، شادی کے بعد اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ یہاں تک بعض روایات میں آیا ہے کہ جو غیر شادی شدہ یعنی کنوارے لوگ، وہ ان کی 70 رکعت نماز کا ثواب جو شادی شدہ ہیں ان کی 2 رکعت نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ یعنی ایک طرف 2 رکعت اور دوسری طرف 70 رکعت نماز، اتنا بڑا فرق۔ یعنی شادی کرنے سے پرموشن ہو جاتی ہے، رزق بھی پروردگار دیتا ہے اور پھر ایمان میں بھی ترقی ہو جاتی ہے۔ آخر ایسا کیا ہے؟ اس کی طرف بعض علماء نے اشارہ کیا ہے، یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ شادی سے پہلے نوجوانوں کی زندگی اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں وہ لفظ میں کو لے کر آتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ پہننا چاہتا ہوں، میں یہ کھانا چاہتا ہوں، ہر جگہ لفظ میں آتا ہے۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، بیوی آ جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو یہ میں ہم سے بدل جاتا ہے۔ اب میں نہیں کہتا بلکہ ہم کہتا ہے، ہم لوگوں کو یہ ضرورت ہے، ہم لوگوں کو یہ چاہیے۔ پروردگار کو میں نہیں پسند ہے، ہم پسند ہے۔ اس وجہ سے پروردگار شادی جب کوئی کرتا ہے تو پروردگار اسے ترقی دے دیتا ہے ایمان کے اعتبار سے۔ تو شادی کرنے کے لیے اگر کوئی آمادہ نہیں ہے، اس لیے کہ کہاں سے کھلائے گا، کہاں سے اخراجات کو پورا کرے گا، تو گویا وہ اپنے رب کو رازق نہیں سمجھ رہا۔ ہاں اور کوئی مشکل ہو تو الگ بات ہے، اور کوئی بات ہو تو الگ بات ہے، لیکن پروردگار پر بھروسہ رکھیں، اس پر توکل رکھیں، انشاءاللہ پروردگار کی مدد شامل حال رہے گی۔ اب رہا رشتے کے حوالے سے یہ سوال کہ کون کس کا رشتہ، کس اعتبار سے؟ کف، اسلام نے کف کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ کف کو بے انتہا، کف یعنی ہمسر، برابر، جس اعتبار کا لڑکا ہو اسی اعتبار کی لڑکی ہو۔ اس میں کس چیز کو شریعت نے اہمیت دی ہے؟ شریعت نے سب سے زیادہ اگر اہمیت دی ہے تو ایمان کو اہمیت دی ہے کہ ایمان کو دیکھو۔ اگر لڑکی مومنہ ہے تو نہ اس کی صورت دیکھو، نہ دولت دیکھو، بلکہ ایمان کی بنیاد کے اوپر اس سے عقد کر لو۔ اسی طریقے سے لڑکے کی دولت نہ دیکھو بلکہ اس کا کردار دیکھو، وہ با کردار ہے یا نہیں۔ اگر لڑکا با کردار ہوگا تو کبھی بھی، جیسا کہ امام حسن علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر با کردار نوجوان سے تم شادی کرو گے تو اگر تمہاری بیٹی مطیع و فرما بردار ہوگی، صحیح ہوگی، تو اس کی عزت کرے گا۔ اگر تمہاری بیٹی ایسی نہیں ہے، وہ عصیان کرے گی، وہ نافرمانی کرے گی، تو تمہاری بیٹی کو ستائے گا نہیں بلکہ معاف کر دے گا، کیونکہ با کردار ہے، با ایمان ہے۔ تو رشتے کے لیے با کردار شخص کو ڈھونڈنا چاہیے، ایماندار شخص کو تلاش کرنا چاہیے، دولت کو معیار نہیں بنانا چاہیے بلکہ کردار اور ایمان کو معیار بنانا چاہیے۔ پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم شریعت کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں، بے جا رسم و رواج سے دور رہیں اور سادگی سے شادی کریں۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔